إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 23 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 52 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے سٹارٹ لیں گے. اب یہ مسلسل آیت جو ہے یہ بھی قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے. کئی ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں، اور خصوصاً اب اس وقت پریزنٹ امت جو فرقے میں پھنس چکی ہے اس کا سولیوشن اس کے اندر موجود ہے. ان آیت کی شاید نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ قدر و منزلت لوگوں کے سامنے نہ آتی جو آج آ چکی ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے ایک ہی لیڈر، ایک ہی کتاب، ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے لوگ تھے، فرقہ واریت نہیں تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ امت کہاں تک پہنچ چکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر مسلم ہو کر مرنا. یہاں پہ مسلم جو ہے وہ اپنی لغت کے معنوں میں ہے. مسلم کہتے ہیں سارے تسلیم خم کرنے والا، جو اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر دے. ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دیتے، جیسا رب کی مرضی ویسا چلیں گے. مسلم اپنی ول کسی اور کو سبمٹ کرنے والا. اسلام ہیڈ ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ. اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام. اور جو یہ کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے. تو مسلم کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و اللہ
وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے والا ہو، ورنہ وہ پھر کاغذی مسلم ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ تو آپ کو دنیاوی مثال میں ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کا غلطی سے استری سے ہاتھ جل جائے کپڑے استری کرتے وقت، اور وہ اس کا پہلا ایکسپیرینس ہو، تو وہ کبھی ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہو جائے کہ استری ٹھنڈی ہے۔ وہ استری سے ویسا ڈرے گا جیسا ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ حق الیقین تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ یہ تو جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو۔ اللہ سے بھی ڈرنے کا حق ہے، یہ ہے کہ انسان اس یقین کامل تک پہنچ جائے کہ واقعی جس طرح دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی مورل لاز بھی ایکٹیویٹ ہوں گے۔ دنیا میں آپ یتیم کا مال کھا جائے، آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا، ہاں لکڑی چبائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا، کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیویٹ ہے۔ مورل لاز، اخلاقی قوانین ایکٹیو نہیں ہے، آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ وہی چیزیں ہے جو سورہ نساء میں آئی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو آگ جلتی ہوئی تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں یہ فزیکل لاس کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائے گی، مورل لاس۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں مال کو اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ اژدھے کے فارم میں، سانپوں کے فارم میں وہی مال اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اب دنیا میں کوئی کیا امیجن کر سکتا ہے کہ سونا اس میں سے اژدھا کیسا بنے گا؟ ہاں یہ تو امیجن ہو سکتا ہے کہ جو سورہ التوبہ میں آیا ہے کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو، یہ قیامت والے دن گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ پگھلایا ہوا گرم سونا اگر کسی کے اوپر ادیلا جائے تو وہ کس تکلیف سے گزرے گا، لیکن اس سونے کا اژدھا بن جانا، سانپوں کی شکل اختیار کر جانا، اب یہ دنیا میں ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گیا کہ وہ ایک عصا کو پھینکتے تھے تو اژدھا بن جاتا تھا، دوبارہ پکڑتے تھے تو واپس آ جاتا تھا۔ تو آخرت میں مورل لاس ایکٹیویٹ ہوں گے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے حق کو کس طریقے سے بریف کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار ہو۔ اچھا، اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا سمجھا کہ موت کے سے پہلے وہ داڑھی رکھ لیتے تھے۔ آپ دیکھ لیں لوگ تو پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا مبارک دور تھا۔ میں کہتا ہوں اسلام نے جو یہ دور دیکھا ہے نا، صحابہ تابعین کے بعد، اتنا مبارک دور اسلام کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا۔ آج سے 30-40 سال پہلے تو نقاب اور برقعے کا ٹرینڈ بھی نہیں تھا، لڑکیوں میں بہت گنے چنے تھے۔ آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ آج بچیاں نقاب اور برقعے کے بغیر باہر نہیں جاتی۔ جب لوگوں نے آبزرو کیا دین کو فزیکلی پڑھ کے کہ یہ ہمارا ریلیجین ہے، آج بھی آپ بڑے بوڑھوں سے پوچھے کہ آپ لوگ جب جوانی کے ایج میں تھے تو آپ داڑھی رکھتے تھے؟ گاؤں میں تو صرف بوڑھے لوگ ہی نماز پڑھتے تھے،
آج بھی یہ حال ہے اور یہی حال شہروں کا بھی تھا. لیکن سر یہاں پہ آپ دیکھیں مسجدوں میں جا کے گنے کتنے کالی داڑھی والے نمازی ہے, کتنے سفید داڑھی والے ہیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام نے جو ہے یہ وقت ابھی اچھا وقت ابھی اویل کیا ہے, آج سے پہلے نہیں تھا. تو پرانے لوگوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہوا تھا کہ موت سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا, یعنی موت کے قریب جا کے داڑھی رکھ لو, نمازیں شروع کر دو, باقی پوری زندگی عیاشی کرو. 60 سال کے بعد جب آپ کو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر کے نکال دے کہ اب تو اس قابل نہیں ہے تو سرکاری نوکری کر سکے, اب جا کے اللہ کی نوکری کرو, تو پھر اس نوکری کا جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ تمہیں موت کب آنی ہے, لہذا ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. کسی کو نہیں پتا اس کی موت کس وقت آنی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم موت کو پلان کر ہی نہیں سکتے, ورنہ تو بڑا اچھا تھا کہ کسی کو بتایا جاتا اس کی 45 سال ہے, اس کی 30 ہوگی, اس کی 75, اس کی 80 ہوگی. بڑے اچھے طریقے سے لوگ پلان کرتے, مسئلہ ہی حل ہو جاتا. پوری زندگی غفلت میں گزرتی ہے اور جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا. اور آج کل تو اس طرح کی لا علاج بیماریاں آ چکی ہے کہ چلتا پھرتا آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر تم مسلم ہو. مراد یہ کہ ہر وقت اللہ کے سامنے اس کے تابع فرمان رہو, کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں. اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وَاعْتَصِمُوا فِي حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. اللہ کی رسی ظاہر ہے وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اس کی بھی لوگوں نے بڑی تشریحات کی ہے. اللہ کی رسی ہے جی, رسی میں آپ کو پتا ہے کئی ریشے ہوتے ہیں, وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے. یہ محاورتاً بات ہے کہ اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑنا ہے, یا غلاف کعبہ کی یا اس کی رسی پکڑ لینا ہے کہ اللہ کی رسی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے, ایک صحابہ کی محبت کی, ایک نبی علیہ السلام کی محبت کی, بس محبت کی رسیاں بنا کے رکھے ہوئے ہیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے, تو سر غدیر خون کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں, اوپر 4 حدیث ہے فضائل علی والے چیپٹر میں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے آلموسٹ حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خوم نامی گاؤں میں خطبہ دیا تھا. اسے غدیر خوم کا خطبہ کہا جاتا ہے اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم پہ 2 بڑی
بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا ہوا ہے۔ بزرگ بابوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ کی محبت اور اس کے ریشے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب محبتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میرے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ خوف دلاتا ہوں، یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی جب کسی کو اللہ کا خوف دلانے کے لیے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ زائد ابن ارقم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترکیب دلاتے رہے، بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور امت نے دیکھے نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا، بالکل الٹا کیا، قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم اور ستم کیا۔ تو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کے بارگاہ میں، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی۔ مراد کیا ہے؟ جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا ہاں یہ میرے مطابق چلا ہے، اور جو قرآن کے خلاف چلے گا قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا، اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ وقال الرسول یا ربی انا قومت تخذو ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی جاتی ہے، اور جو شکایت کی آیتیں تھی وہ نہیں بتائی گئی۔ یہ ایک آیت نہیں، کئی آیت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمائے اور آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو آپ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے پہ نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب میں آیت نمبر 41 پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہارے کو کیا رسپانس کیا تھا، کس طریقے سے بہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے۔ بس یہ
آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس. کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے. آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن جن لوگوں نے میرے راستہ چھوڑا. اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتہ چلے کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے. اور نبی علیہ السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑے گا کہ یا اللہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، ان کو عذاب دے. حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار ہے وہ جو بھی ہے پر ہے تو امتی. یہ فرق ہوتا ہے. تو قرآن اللہ کی رسی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، متفق الحدیث ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، البتہ ہمیں نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی. تو نبی علیہ السلام کا خلیفہ قرآن ہے، وصی قرآن ہے. غدیر خون پہ قرآن حجت الوداع کا خطبہ اٹھا لے. حجت الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے نا 2950 انٹرنیشنل نیومرک کے مطابق، اور وہ کافی لمبی ہے، جو امام جعفر نے روایت کی ہے اپنے باپ ایمان باقر سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں. امام محمد باقر بن علی بن حسین علیہ السلام، وہ بڑی دردناک حدیث ہے. جابر بن عبداللہ سے ملنے جاتے ہیں اور وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ آیا ہے. رسول اللہ کا بچہ کون ہے؟ حضرت حسین کا پوتا محمد باقر بن علی بن حسین بن علی. حضرت حسین کے بیٹے تھے علی بن حسین. امام زین العابدین ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باقر. تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے، پوچھ. تو انہوں نے کہا مجھے بتائے چاچا جان نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا؟ تو وہ حج کی لمبی حدیث شروع ہوتی ہے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب حجت الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا عرفات میں، اے لوگوں میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں حجت الوداع میں صرف قرآن ہے. ظاہر ہے سنت بھی اسی میں شامل ہے. قرآن نے سنت کے طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے اجتماعی طور پر پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے حق بھی ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کی فرمائی اس معاملے میں. تو آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر صحابہ کی طرف کی. اللہم اشہد اللہم اشہد
اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ پورا کر دیا۔ حجۃ الوداع میں بس اتنا ہی خطبہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے ایک خطبہ دیا ہے، وہ مینا میں دیا ہے جہاں پر قربانی ہوتی ہے۔ حج والے چیپٹر میں مشکات کے اندر مل جائے گی، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، تو سارے خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یوم النہر کا دن، 10 ذو الحجہ کا دن نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی جگہ پہ پھر واپس آ گیا ہے جہاں سے اللہ نے اسٹارٹ کیا تھا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس کا آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا۔ سورہ التوبہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو پیچھے کر دیتے تھے۔ پھر اس میں کئی ساری باتیں ہیں، اور آپ نے فرمایا تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کا یہ آج کا یہ دن ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اسی طرح کہا یا اللہ گواہ رہنا، اور پھر اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس کو تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے، حالانکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے وجہ سے ہے، کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، لہذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے، اس امت کو کام نبیوں والا ملا ہے، اسی لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ کے ہے۔ یہ آگے آ جائے گا۔ تو یوم النہر کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس سے جو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ بات بھی رسول اللہ کی صحیح ثابت ہوئی کہ جن تک بات پہنچی تھی انہوں نے زیادہ اہتمام سے اس بات کو سنبھالا۔ آج ہم جن لوگوں کی کتابیں سجائے بیٹھے ہیں یہ سب نان عرب ہے سوائے امام مالک کے، وہ مدینہ شریف کے ہیں۔ امام مسلم ایران کے ہیں، امام بخاری رشیا کے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے اور حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اذان اور جماعت کے وقت، رواہ البخاری رواہ المسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں نان عرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے مرضی خدمت لے لے۔ تو قرآن کے اوپر تو بے شمار حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا، یعنی جو عمل کریں گے۔ مستدری حکیم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے
اس کے نبی کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات پکڑی ہوئی ہے۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، کہتے ہیں یہ کدھر لکھا ہے؟ ان سے پوچھو تم جو بتاتے ہو وہ کہاں لکھا ہے؟ ہم تو پھر بھی دکھا دیں گے۔ تو جیسے وہ حیدر بھائی کی بات میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ ہے، مجھے کوئی کتاب پڑھنے دے، تو آپ قرآن ہی دیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی پہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہی ہے 24 کیرٹ سونا۔ تو اگر وہ آگے سے پوچھے، سوال کر لے کہ تم مسلمان ہو، تم نے اپنے عقیدے اسی کتاب کے مطابق صحیح کر لیے، تو میرا خیال ہے 99% لوگوں کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ نہیں۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ پہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے کہ تجھے پتا تھا قرآن پڑھ کے ہی میں اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھا؟ کیا یہ جواب دیں گے کہ لوگ اس طریقے پر چل رہے تھے؟ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب قبر کے 3 سوال نہیں آئیں گے تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کریں گے کہ تو اللہ کا بندہ، یہ کیا تیری حالت ہے، تجھے یہ سوال کیوں نہیں آئے؟ وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی۔ تو فرشتے پھر آگے سے کہیں گے تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص کی پیروی کیوں نہیں کی جو تجھے بتا دیتا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پھر اس کو ایک ایسا گرز ماریں گے کہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ اور پکار کی آواز سنے گی، سوائے جن اور انسانوں کے، اور اگر جن اور انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو کہا گیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گا وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا۔ سائنس کی لینگویج میں کہتے ہیں اینڈ وائس ورزل، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو، دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ دونوں معنی درست ہے۔ آج آپ کسی کو کہے اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کریں، قرآن ترجمے سے پڑھے، تو آگے آپ دیکھیں آپ کے علماء ہی آپ کو منع کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، وہ اسلام 360 والے بھائی جب تعارف کروا رہے تھے اپنے اپلیکیشن کا کہ اس میں جو قرآن کے ترجمے کھل جاتے ہیں، تو وہاں ایک مولانا صاحب نے انگلی اٹھا لی تھی، لیکن دیکھ لو ادھر ہی بیٹھے ہوئے دشمن۔ اچھا، اتنی حیران کن بات ہے، ہمیں اگر کوئی یہودی یا عیسائی کہے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم اس بات کو کتنا برا مانیں گے۔ یہ بات مولوی کہہ دیتے ہیں نا، تو ہم اپنے بچوں کو بھی کہیں گے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ تو ابھی تک یہی سکھاتے آ رہے ہیں۔ ان کو کہو انڈائریکٹ پڑھا دو، یار آپ ہی پڑھ لو، مجھے بھی پڑھا دو۔ نہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم آپس میں دشمن تھے
تو اللہ نے تمہارے کو دلوں میں کو ایک کر دیا، محبت ڈال دی اس کے اندر۔ عرب کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، اسلام نے ایک کامن بانڈ کے اوپر ان کو جمع کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اخوان، اور اللہ کے احسان کے وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام اتنا زبردست بانڈ ہے کہ وہ عرب کے اجڑ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ مارنے کو پہ اتر جاتے تھے، اسلام نے ان امی جو پڑھے لکھے نہیں تھے چینج کر کے رکھ دیا۔ اس پہ ہمارے بھائی نے ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا ہے۔ جب عرب میں قرآن آیا، ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے چینج کیا اس دنیا کو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَاتٍ مِنَ النَّارِ، اور تم جو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، یعنی دوزخ میں گرنے ہی والے تھے اپنی گمراہیوں کے سبب۔ فَأَنْقَذَكُم مِنْہا، تو اس نے تمہیں بچا لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح پتنگے آگ پر گر رہے ہو، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کے اس انسانیت کو دوزخ میں گرنے سے بچانے کا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْكُنْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہوں گے اصل فلاح پانے والے۔ یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اتنی جماعتیں بن گئی ہیں۔ سب لوگ یہ پڑھ کر اپنی ایک جماعت علیحدہ کر لیتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی پڑھ لیا کرے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اگر جماعت بنانی تھی تو قرآن کے بنیاد پہ بنانی چاہیے، مولوی کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں۔ یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو آرگنائز وے میں ہو۔ وہ خود جاگیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو جگائیں گے، بس یہ کام کرنا ہے۔ باقی ہماری جو مذہبی جماعتوں نے اس آیت کا غلط مطلب نکالا اور اپنے جماعت کے امیر کے بیعت کو واجب قرار دے دیا، حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو کہ اجامہ امت سے متعلق تھی، حدیثیں تھی، ان کو پکڑ پکڑ کے اپنی جماعت کے اوپر لگانا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق تو اجماع امت سے تھا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب لوگ تو علم اس لیول کا حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ علم کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ وہ چند ہی لوگ ہوں گے جو اتنی ایکسپرٹائز حاصل کریں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے جو بیسک نالج چاہیے وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنائی بھی تقدیر سے ہے، ہر شخص عقل میں بھی برابر نہیں ہے، لیکن جو بیسک عقل ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں سب برابر ہے۔
اور یہ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے، ورنہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ تو پیغمبر بھی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ یہ رونا پیٹنا لے کر بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ نے موسیٰ کیوں نہیں بنایا۔ ول آف گاڈ لا یسألو اما یفعل بہم یسألون۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا۔ وہ تو بین ہے اس چیز کا سوچنا، لیکن گیون سرکمسٹینسز میں چاہے کوئی کافر ہے، مسلم ہے اور کسی بھی فرقے میں ہے، اس کو اللہ تعالی نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ توحید تک، آخرت تک، پیغمبر تک تھوڑی سی ایفورٹ ڈال کے پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ آ کر پوچھتے ہیں وہ جی نوح کا کیا قصور ہے، وہ نوح کے گھر پیدا ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں میرا کیا قصور ہے کہ میں جو ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ان مسلمانوں کے گھر جنہوں نے بچپن سے یہ سکھایا قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، بزرگ پرستی سکھائی، تو میرا کیا قصور ہے؟ اچھا، لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ لاجیکلی سوچے، ایک شخص جو ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا آپ کو، یا دریا کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا؟ تو مسلمان دریا کنارے ہی پیاسے مر رہے ہیں، ان کے گھر قرآن ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے ہے کہ بچیوں کو بیاہتے وقت نیچے سے گزار دے، یا ماں باپ مر جائے تو پڑھ کے اللہ سے پکشوانے کی کوشش کریں گے، یہ اس کا کام رہ گیا ہے۔ تو کافروں کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ ہم نے جنت انکلوڈ کر لی ہوئی ہے کہ نام مسلمانوں والا، پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے تو جنت اب گارنٹیڈ ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جن کو گارنٹیاں ملی ہوئی تھی وہ تو آخری وقت تک روتے رہ گئے۔ جامعہ ترمذی اٹھائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، تو لوگ انہیں پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہو جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل، مشکل در مشکل، مشکل در مشکل ہو جائے گی۔ کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ حضرت تم تو جنتی ہو، 3 بار جنت کی بشارت تمہیں ملی ہوئی ہے، یقیناً ملی ہوئی تھی۔ ہر بندے کو بشارت نہیں ملتی، وہ جنت کی بشارت پا کے بھی وہ بے فکر نہیں ہوئے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ہے۔ یہاں کہتے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کے امت سے ہے۔ ایک پوسٹ شیئر کرائی ہے ہمارے ارشاد بھائی نے کہ مسجد کے اندر 8-10 نمازی ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر ہزاروں لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن وہ مسجد کے دروازہ کراس کر کے اندر نہیں آتے۔ یہ سب آپ کو میلاد کے جلوس میں نظر آئے گا، جب ظہر کے وقت ہی یہ شاید اینڈ ہوتا ہے۔ اگر یہ سب نماز کے لیے آ جائے تو کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، لیکن سب تتر بتر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مشکل کام ہے نا، نعرے تو آسان ہے لگانا۔ تو یہ جماعتوں والا معاملہ آرگنائز طریقے سے دعوت کا کام ہونا چاہیے، اور ایک بندہ بھی پوری جماعت ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے۔ سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ اکیلا ابراہیمی پوری امت ہے،
اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں بالکل اینڈ میں آیا ہے، آیت نمبر 122۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب کے سب فلاسفر بن جائے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے مومنین مکملی طور پہ نکل پڑے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے ایسے لوگ نکلے، ہر قبیلے میں سے، ہر کمیونٹی سے، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ لَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، تاکہ وہ اپنی قوم کو پھر جا کے آخرت کا ڈر سنائیں، ان کی تربیت کرے جب وہ واپس پلٹے۔ الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی آخرت کی تیاری کر سکیں، اللہ سے ڈر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہے۔ سر چھوڑے دنیا، سب میں بہترین ٹیچر کون ہے؟ دنیا کا جو سب میں بہترین ٹیچر ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن خلفائے راشدین صرف 4 ہی نکلے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، 4 ہی ہیں۔ 1.25 لاکھ میں سے جو ٹاپ کے ہیرے ہیں وہ 4 ہی ہے، ورنہ اتنا بڑا ٹیچر ہو تو 4-5 ہزار بندے اس طریقے کے نکلنا چاہیے تھا نا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو ایک طرح کا نہیں بنایا ہے۔ مولا مودودی رحم اللہ کی برسی پر ایک پروگرام آیا تھا ٹی وی پر، جس میں گاندھی صاحب سے مودودی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو اس میں یہ سوال کیا کہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز کیوں نہیں مودودی جیسے لوگ پروڈیوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس طرح کے لوگ کالجز اور یونیورسٹیز نہیں پروڈیوس کر سکتی، وہ تو خود ایک اپنی ذات کے اندر پوری امت ہوتے ہیں، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ لوگ پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ پاسبل نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ یہ حاصل کرے، چند لوگ نکلے اور باقی لوگوں کو جا کر سکھائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یہ سخت ترین آیت ہے فرقہ واریت کے خلاف پورے قرآن میں۔ اچھا، لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ آیت نمبر 103 سورہ آل عمران کی، وَآتَصِیبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حالانکہ یہ جو ہے 105 نمبر آیت ہے نا، 2 آیت آگے جا کے یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھنا ان لوگوں کے مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقہ واریت تفرقہ ڈال دیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے بینات کے بعد کفر کر ڈالا۔ اچھا، بینات کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت، انبیاء کیا لے کر آتے ہیں؟ تعلیمات اللہ کے طرف سے امتوں کے طرف۔ تو امتوں کے پاس پیغمبروں کے ذریعے جو اللہ کی تعلیمات آئی، ان کے بعد بھی تفر کر ڈالا۔
ان لوگوں کے مانند نہ ہونا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک بھی دکھلائی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کئی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کئی ہوں گے جو کالے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی ان پہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہی ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکافرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کفر کی روش کی تھی، ناشکری کی روش اختیار کی تھی۔ اچھا، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوگے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا، نہیں، یہاں لغت کا معائنہ کریں گے کہ بات ماننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر۔ علماء یہود نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ان پہ ایمان رکھتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں ہے کہ اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ کے حضور، کہتے تھے کہ اس نبی کو جلدی بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پر غلبہ پائیں۔ اور جب یہ نبی آ گئے، سب سے پہلے یہ منکر ہو گئے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے العلم قرآن آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، آپس کی ضد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، مانتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے تھے، ہے، لیکن کفر اختیار کیا۔ اور معذرت کے ساتھ آج اگر رسول اللہ ہم میں آ جائے تو اکثریت کا حال یہی ہو جائے گا۔ حقیقت بات ہے، کیونکہ آپ کو جس نبی کا تعارف کروایا گیا ہے وہ اس طریقے کے تھے ہی نہیں۔ آپ کو یہ تعارف کرایا گیا ہے نبی علیہ السلام حاضر اور ناظر ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے یار تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نبی علیہ السلام تم وہاں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، نہ تم گواہوں میں تھے، تو مجھے حاضر اور ناظر کہاں سے تم نے بنا لیا؟ یہ کہیں گے یہ وہ نبی ہے ہی نہیں، ظاہر ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ان کو تو یہ بتایا ہے نبی علیہ السلام کا سایہ ہی نہیں ہے، جب نبی علیہ السلام چلیں گے سایہ ہوگا، تو وہ کہیں گے یہ تو نبی ہی نہیں ہے، حالانکہ سایہ تھا۔ میں نے تو بہت بڑی پھکی ان کو دی ہے، یہ جو رسول اللہ کے بال لیے پھرتے اور زیارت کرواتے کہ پیسے بٹورتے ہیں، ذرا اس کے اوپر 100 وولٹ کا بلب روشن کرو اور دیکھو ان بالوں کا سایہ ہے یا نہیں۔ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہی کچھ ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں آئے، ان کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماننا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہ شریعت موسوی یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ان کے ساتھ سنگ پھنساتے تھے۔ حالانکہ وہ تو پیغمبر ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، تم نے تو دین ابواجات سے ملا ہے۔
وہ تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ ہے. وہ کہتے تھے یہ عیسیٰ نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا، اس کی بشارت پچھلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ جب تک پیغمبر آتا نہیں ہے نا تو سارے ایمان لا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ آ جاتا ہے نا انکار کر دیتے ہیں. یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے. اور آپ دیکھ لے آ کے چلا جائے کوئی، اس کی بات عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب تک سامنے موجود ہوتا ہے نا اس کی وہ عزت نہیں رہتی، کیونکہ وہ انسان کے حیثیت سے ہوتا ہے نا. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے یہ کیسا پیغمبر ہے. کافر کہتے تھے، بازاروں میں چلتا ہے، شادیاں کی ہوئی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے. تو کیا کرے گا؟ اگر یہ کچھ نہیں کرے گا تو تم کہو گے یہ ہمارا آئیڈیل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اس کو بنا کے بھیجتے تو آپ کہتے فرشتوں میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا؟ کسی جگہ کھڑے نہیں ہوتے، تو کہیں نہ کہیں ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی نا. تو اس طرح کے اعتراضات رہتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں، یعنی آج کل دیکھیے، اب میں ایگزامپل دیتا ہوں پولیٹیشین کا، ایک دوسرے کے دشمن سمجھتے ہیں. جیسے ہی ایک لیڈر مرتا ہے تو اس کے مخالفین بھی اس کے لیے وہ کلمات بول رہے ہوتے. بندہ کہتا ہے یار اتنا بڑا سرمایہ امت سے اٹھ گیا، دیکھ لیں. تو مرتے ہی انسان عزت والا ہو جاتا ہے، کیونکہ سامنے موجود نہیں ہوتا نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کی عزت اس وقت تک ہے جب تک وہ سامنے نہیں ہے. جب وہ سامنے آ جائیں گے نا وہ تو کہیں گے یہ بھی غلط ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ مولا علی 5 سال تک کوفہ رہے. کتنے میلادوں کے جلوسوں کی انہوں نے جو ہے نمانے خصوصی تھے. یہ ذرا بریلویوں سے پوچھے نا، ایسے منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے، ہاں، ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا یہ کیا پوچھ لیا. یہ تو سمپل سوال ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین. یہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل جھنڈا لے کر آیا تو ایک ادھر لگا تو ایک ادھر لگا. جبرائیل لے کے آیا تو مولا علی کو پتہ نہیں لگا کہ جبرائیل جھنڈا لے کے آیا، تو حضرت علی جھنڈا کیوں نہیں لگایا؟ حضرت علی جھنڈا کیوں نہیں لگاتے تھے؟ چلو اس زمانے میں لائٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی، جھنڈے تو لگا سکتے تھے نا. حضرت علی تو خود رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کے جنگ بدر میں، احد میں آگے چلا کرتے تھے. تو آپ نے کتنے جھنڈے اٹھائے ہیں میلاد کے؟ کوفے کے 5 جلوس تو نکالے ہوگے نا 5 دفعہ. تو ربیع الاول آیا ہے کر دیں گے. تو جب تک آپ کریٹیکل اینالائزس نہیں کرتے لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج نبی علیہ السلام آ جائے، انہوں نے انکار کر دینا ہے، نہیں مانیں گے. یہ پھر لوگ کہتے ہیں جناب میٹھی میٹھی باتیں کرے نا. کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی میٹھی بات کرنے کے لیے؟ میٹھی باتیں تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہو، سب اشش پشاش چل رہا ہو، سارے ایک نبی کی بات سن رہے ہو، مان رہے ہو، کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو،
جو مسئلہ کانفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہے، رسول اللہ کہے یوں نہیں یوں ہے، تو بات مان لے. یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ پاسبل ہے. ایک جاتا ہے تو دوسرا مولوی ملتا ہے، نواں مسئلہ ڈال دیتا ہے. کدھر جائے بندہ، اور جب جا کے آپ بتاتے ہیں کتاب اللہ اور سنت میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. وہ اس لیے کیونکہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی اور نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی. یہ تو آج ہے کہ زمین نے اپنے جو خزانے ہیں وہ اگل دیے، ورنہ ہماری یہ دعوت اس پلیٹ فارم پر ہی دفن ہو جاتی تھی. آپ یہاں پر جو بڑی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے جب یہ لوگ چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کہ فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہوا ہے فلاں شہر کا، بڑا اچھا بولتا ہے، سننے کے لیے. وہ سال 2 سال یا 5 سال میں ایک ہی دفعہ آتا تھا، پھر آئے نہ آئے. لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا، آپ نیٹ چلائیں اور کہے انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بلانا ہے، ہم حاضر ہو جائیں گے، کیا حکم ہے میرے آقا. یہ ہے برکت. کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں تھا؟ ہاں، اگر ہم کوئی ایسی بات لے آئے جو ان کتابوں میں نہ لکھی ہو، وہ آپ ہمارے کو آ کے پکڑے. کتابیں پہلے کی تھی، اب اس پہ غصہ اپنے مولوی پہ کھانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں بتایا اس میں کیا لکھا ہے، یا جو بتا رہا ہے اس پہ کھانا چاہیے کہ تو نے مجھے کیوں بتایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، تیرا قصور ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بلی جو ہے اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں نے آنکھیں کھولی تو بلی دیکھ کر میں خوف کھا جاؤں گا. تو آنکھیں بند کرنے سے اگر بلی بھاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ آنکھیں بند رکھ کر لیں. تو بلی کیا بھاگ جائے گی؟ بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے لے اور بلی کو دیکھ کے اپنے لیے بچنے کا سبب کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے. اللہم جعلنا منہم، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، اللہم انا نسألوک من فضلک رحمتک. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تلک آیت اللہ نالوہا علیکا بالحق، یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم با مقصد آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. حق کا ترجمہ سچائی بھی ہوتا ہے اور عربی میں حق کا ترجمہ پرپسفل بھی ہوتا ہے، با مقصد. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ اہل جہان پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یعنی اگر ظلم کا ارادہ رکھتا ہوتا تو اس طرح سمجھارا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت تک کے ویڈیو چلا دیے تاکہ آپ سمجھے. صرف یہی نہیں، پیغمبر بھیج دیے. صرف پیغمبر نہیں، 7 سلیبس بھی بھیج دیے، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا. تو اللہ یہ ساری باتیں اس ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ میں کوئی فینیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو تکلیف دے کے راحت ملے. جیسا وہ کہتے تھے نا پرانے دیوتاؤں کے بارے میں، یونان کے دیوتا وہ کہتے تھے جی وہ خون مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
مجھے کسی کو عذاب دے کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ بندوں کو ضرور عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمدردی والا ہے، مائل بکرم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، اور پیپر بھی آؤٹ کر کے بتا دیا تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کے طرف جانا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ اب یہ آیت نمبر 110 جو کہ کریٹیکل آیت ہے، اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں اس پہ کم از کم 15 سے 20 منٹ بولوں، لیکن اب وقت کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی قرآن کلاس نمبر 53 میں ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔